نابالغ بچے کے عمرے کے لیے کیا احکام ہیں؟ تو سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے، یعنی کہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ بالغ افراد پر لازم ہوتے ہیں، نابالغ پر لازم نہیں ہوتے۔ ہمارے یہاں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر میقات سے آپ گزر رہے ہیں اور آپ کا ارادہ مکہ مکرمہ جانے کا ہے تو آپ پر احرام باندھنا لازم ہے، عمرے کے ایام میں عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ نابالغ چونکہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے اس لیے نابالغ پر یہ لازم نہیں ہوگا۔ جس طرح سے دیگر عبادات ہیں، جس طرح نابالغ پر فرض نہیں ہوتی، اسی طرح سے یہ حکم کہ میقات سے گزرنے پر احرام باندھنا ضروری ہے، یہ حکم بھی کس کے لیے ہے؟ بالغ افراد کے لیے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اس حوالے سے یہی ہے کہ نابالغ اگر عمرہ آپ نہیں کروانا چاہتے اس کو، اور وہ ویسے ہی جو ہے وہ میقات کی حدود سے گزر جاتا ہے تو اس پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ہاں، جب اس کو لے جاتے ہیں تو آپ کا ارادہ ہے کہ میں اس کو بھی عمرہ کروایا جائے، جب اتنی مقدس مقام پہ لے جا رہے ہیں تو عمرہ کروا سکتے ہیں اس کو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب عمرہ اگر آپ کے کروانے کا ارادہ ہے تو اس میں اب دو صورتیں ہیں کہ اگر وہ نابالغ بچہ سمجھدار ہے، اس طرح 7، 8، 9 سال کا بچہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، نیت کر سکتا ہے، تو ساری چیزیں پھر وہ خود ہی ادا کرے گا۔ احرام کی چادریں پہنا دیں اس کو، آپ غسل کر لے گا بچہ، ٹھیک ہے، نہا لے گا اچھی طرح سے، اسی طرح پھر جو ہے وہ احرام کی جو نماز ہے وہ بھی ادا کر لے گا، اس کے بعد نیت بھی کر لے گا، اس کے بعد لبیک بھی کہہ لے گا کیونکہ سمجھدار بچہ ہے۔ اسی طرح جب وہ عمرے کے لیے وہاں پر پہنچے گا تو عمرے کے تمام افعال اور ارکان اور واجبات بھی وہ خود ہی ادا کرے گا، طواف بھی خود ہی کر لے گا، سعی بھی خود ہی کر لے گا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ناسمجھ بچہ ہو، وہ چونکہ نیت کا اہل نہیں ہے، نیت نہیں کر سکتا، 2 سال کا بچہ ہے، اب اس کو کیا سمجھ کے میں کیسے کیا کروں گا، تو اس کی طرف سے اس کا جو ولی ہے، اس کا جو والد ہے، اس کا جو چاچا ہے، اس کا جو بھائی ہے، وہ نیت کرے گا۔ اسی طرح سے اس کی طرف سے لبیک بھی وہی کہے گا کہ نیت، مثال کے طور پر اپنے احرام کی نیت کر لیا آپ نے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمرے کے احرام کی نیت کرتا ہوں، تو اسی طرح سے وہ شخص اپنے اس بچے کے لیے بھی احرام کی نیت کرے گا کہ میں اس بچے کی طرف سے احرام کی نیت کرتا ہوں، پھر اپنے لیے لبیک کہے گا، پھر اس کی طرف سے بھی لبیک کہے گا، لبیک عن فلاں، یعنی کہ لبیک عن ولدی، میں اپنے بچے کی طرف سے لبیک پکارتا ہوں، لبیک اللہم لبیک، اس طرح سے کہے گا تو پھر وہ بچہ بھی محرم بن جائے گا۔ اب وہ ناسمجھ بچہ ہے تو اس کو پھر لازمی سی بات ہے، وہ نیت کا اہل نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو اب اس کو طواف کیسے کروایا جائے گا؟ تو طواف کے لیے بھی یہی ہے کہ اس بچے کو وہ گودی میں اٹھائے گا، یا وہ بچہ اگر چل سکتا ہے، 4، 5 سال کا بچہ ہے چل سکتا ہے تو وہ چلائے گا، لیکن طواف کی نیت بھی پھر یہ جو اس کا ولی ہے، اس کا والد ہے، بھائی ہے، جو بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے وہ شخص ہی کرے گا۔ اور جب استلام کیا جاتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے، تو چونکہ یہ جو شخص ہے یہ بچے کی طرف سے بھی کر رہا ہے اس لیے 2 بار استلام کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے طواف کے چکروں میں اس کا طواف بھی ادا ہو جائے گا، یعنی اس کو 2 مرتبہ طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 1 مرتبہ جب 7 چکر اس نے طواف کے لگا لی، اس نے اپنی بھی نیت کر لی، بچے کی طرف سے بھی نیت کر لی، تو اس طرح سے بچے کا بھی عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں نابالغ بچہ ہو چاہے بالغ بچہ ہو، دونوں صورتوں میں اگر اس کوئی ایسی غلطی کر دیتا ہے جس پہ دم لازم ہو جاتا ہے، مثلا احرام کی حالت میں چہرہ نہیں چھپا سکتے، آدمی اپنا سر نہیں چھپا سکتا، اگر بچے نے چہرہ چھپا لیا، سر چھپا لیا، یا کوئی بھی ایسی غلطی کر دی احرام کی حالت میں دم جس سے واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ یہ نابالغ ہے، شرعی احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے، اس لیے اس نابالغ کی غلطی کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ مختصر سے احکام تھے۔